اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات نے دیکھا کہ مجھ سے پیشتر مداح رسول جناب عبدالحسن صاحب قبلہ اور آپ کے خطیب و امام دونوں حضرات نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی سنا کر ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے، لیکن ابھی یہ محفل شروع ہوا ہے، لیکن افراتفری ہمارے بچوں کا جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف تفریح ہو رہی ہے۔ میں تمام مسلمانان نوجوان سے گزارش کروں گا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، امام حسین سے کچھ صدقہ لینے کی غرض سے آپ تمامی حضرات اس محفل میں تشریف لائے، اور جو بھی ہمارے بچے ادھر بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑی سی آپ لوگ سمٹ کر تھوڑی سی اور نزدیک ہو جاتے تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، کچھ قیمتی باتیں میں آپ تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو حضرات اب تک اس محفل میں تشریف نہیں لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جلد سے جلد اس محفل میں آئیں، اور خاص طور سے میں اس بستی کے جتنے نوجوان بچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس محفل میں ضرور تشریف لائیں۔ آئیے سب سے پہلے سارے کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، یتیموں کے ماوا اور ملجا، گرتی کو سنبھالنے والے آقا نیر اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، شفیع اعظم کی بارگاہ بکسپناہ میں درود شریف پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر سجائی رچائی گئی ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ ایک زمانے سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر پر کسی لڑکی یا کسی لڑکا کی شادی ہوتی ہے تو ہم ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر یعنی انسان جب روئے زمین پر آئے، اس انسانوں کا جو سیلاب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یہ سب انسانوں کے سیلاب کا دین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، انہی کے ذریعے پوری کائنات میں انسانوں کا وجود ہوا۔ اور آپ پڑھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا،
لیکن 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ کسی مخلوق کو کہا گیا وہ انسان کی ذات، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، انسان کو ایک دوسرے سے تمیز کیا گیا، امتیاز کیا گیا، اور ہر دور میں ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھے راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ آئے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے بیان کیا۔ سارے نبیوں نے اسی چیز کا درس دیا کہ رب ایک ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ برائیوں سے سارے انبیاء نے روکے، تو جو لوگ مان گئے، جنہوں نے ایمان لا لیا، اسی کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ جو پیغام، جو دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی، وہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے لیے دعوت آئی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سارے کے سارے انسان میرے نبی کی امتی ہیں، سب کے سب نبی کے امتی ہیں، یعنی نبی کا پیغام جس کے پاس گیا وہ سب کے سب نبی کی امتی۔ تو اب امت دو پرکار کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت اس امت کو کہی جاتی ہے جہاں پر نبی کا پیغام جس تک پہنچا وہ سب امت دعوت میں آئی، اور جس نے اس پیغام کو قبول کر لیا، مان لیا، یقین کر لیا، وہ امت اجابت کہلائی۔ ہم نے نبی کا پیغام آیا، ایک اللہ کی وحدانیت کو نبی نے بیان کیا، میں نے اسے اقرار کیا، ایمان لایا، اس پیغام کو مان لیا، تو ہم امت اجابت میں آ گئے۔ میرے دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، وہی ہمارے زندگی کے لیے، ہمارے لائف کے لیے وہ مثال راہ ہے۔ ان کی زندگی ہماری زندگی کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو قرآن کے مطابق زندگی گزارا، اور خود کر کے دکھایا، حکم بھی دیا، اور ایک خوبصورت زندگی میرے نبی نے گزارا، اس لیے تاکہ میری امت مجھے دیکھ کر اپنی زندگی خوشگوار گزار سکے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی نے اپنی زندگی گزاری قرآن و حدیث، قرآن کے مطابق، اور خود قرآن ایک قانون اور سسٹم ہے، اور خود میرے نبی کی ذات بھی ایک قانون اور سسٹم ہے، اس لیے کہ نبی کے بتائے ہوئے طور طریقہ ہمارے لیے قانون ہے۔ جس راستے پر میرے نبی نے جس راستے پر چلنا بتایا، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو وہ نبی کا دیا ہوا قانون ہے، لیکن نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی جس جگہ قدم رکھ دے تو وہ خود بخود راستہ بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اپنی زندگی کو ایسی خوبصورت زندگی گزار کر لوگوں کو یہ درس دیا، یہ تدریس دیا کہ اے لوگوں، تم مجھے دیکھ کر جیسا میں نے قول کیا، جیسا میں نے فعل کیا، جیسا کہا اور جیسا کیا، اگر تم اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ کون ایسی چیز ہے جس کا طریقہ میرے نبی نے نہ بتایا ہو؟ سب سے پہلے میرے نبی نے ہمیں علم کا درس دیا، ہمیں شکشا حاصل کرنے کا درس دیا، ہمیں سیکھنے کا درس دیا، ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنے کا درس دیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس نبی نے دنیا والوں کو پہلے پڑھنا سکھایا،
پہلے اس سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا. اس لیے یہی وجہ تھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد کی تعمیر نہیں کروائی بلکہ پہلے مدرسہ میرے نبی نے بنوایا. پہلے مدرسے کی تعلیم ہوئی, مدرسے کی تعمیر ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ اس لیے بنوایا تھا کہ اے لوگوں سنو, مدرسے ایک ایسی جگہ کا نام ہے, اسکول ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں آپ کو شکشا دی جاتی ہے, جہاں آپ کو ایجوکیشن دیا جاتا ہے, جہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے, جہاں آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں سب سے معتبر اور سب سے مہتوپورن کی کوئی چیز ہے تو وہ ہماری ایجوکیشن ہے, ہماری تعلیم ہے, ہماری شکشا ہے. اس لیے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا, ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگا, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو یاد رکھیے ہمارے نماز بھی درست نہیں ہوں گے, ہمارے روزے درست نہیں ہوں گے, ہماری عبادتیں درست نہیں ہوگی. ہمارے نماز پڑھ کر جو رب کی عبادت کر رہے ہیں